السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین مجلس، احباب گرامی، انسان پر اللہ کے احسانات کا ایک بہت بڑا سلسلہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ ہے۔ یہ صرف ایک نعرے کی مار نہیں کہ میں نعرہ رسالت کہوں اور جواباً کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لے، کوئی یا رسول اللہ کہہ لے۔ یہ پوری انسانی زندگی کو سنوارنے کے لیے، غلط کو صحیح میں بدلنے کے لیے کتابوں میں درج تھا ہی نہیں۔ سبق جو پڑھایا زمانے نے جو پڑھا رکھا ہوتا ہے انہیں آسمانی کتابوں میں درج کر کے بھیج دیا جاتا ہے۔ الگ بات ہے کہ ہم نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہوتی۔ میرے اور آپ کے محبوب کی آمد، سارے انبیاء کی آمد ایک ہی ٹارگٹ اور ایک ہی ہدف تھا کہ لوگوں کو یہ بتا دیا جائے کہ وہ کس کے ہیں اور کون ان کا وفادار ہے، مہربان ہے، قدردان ہے۔ وہ کوئی اور نہیں، اکیلا اللہ الرحمن ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب علیہ السلام سے قبل نوح علیہ السلام سے لے کے ہر دور کے پیغمبر نے اپنی اپنی ذمہ داری نبھائی اور اللہ کی وحدانیت کی، توحید کی دعوت دی۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے مان لی، اور بد نصیبی ان لوگوں کی کہ جنہیں موقع ملے، انبیاء ملے، دعوت ملی، انہوں نے عذاب جھیلنے تو برداشت کر لیے مگر اپنا تصور یا عقیدہ نہ بدلا۔ مولانا علامہ انور شاہ کاشمیری صحیح البخاری کی شرح میں اپنی جو ان کی مشہور زمانہ فیض الباری ہے اس میں لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا اور شریعت کا مذاق اڑایا تھا، اس کی 5ویں پشت میں سے وہ پہلا بچہ پیدا ہوا کہ جس نے اپنی قوم کے اندر اللہ کے مد مقابل شریک کھڑے کیے۔ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ بات میں آغاز میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میرے بڑے سارے دوست احباب منبر پہ کھڑے ہو کر کے کہتے ہیں کہ یہ بتوں والی آیتیں مسلمانوں پہ پڑھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بت ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے کسی انسان کا تصور موجود ہو، اس کے پیچھے بزرگی نہ ہو۔
اور اس کے پیچھے علم، عمل یا معرفت کا تصور لے کر کے اس انسان کا ڈھانچہ، مجسمہ، اسٹیچو یا اس کا بت نہ بنایا گیا ہو۔ بت کسی اینٹ، گارے، مٹی، پتھر کا نام نہیں ہے۔ قوم کے جتنے وڈیرے رہنما تھے، اس بچے نے ان کی بزرگی کے نام پہ قوم کو کہا کہ یار یہ ہمارا ورثہ ہے، ضائع نہ ہو جائے، آج تو ہم جانتے ہیں، کل انہیں کون جانے گا۔ اور صحیح روایت میں بھی ہے کہ شیطان نے آ کے دماغ میں بات ڈالی اور اس نے اسے ایکسپٹ کیا، ان کے مجسمے بنائے، تصویریں، مورتیاں بنائیں۔ وہ نسل گزر گئی، پیڑھی جس کو کہتے ہیں، نئی پیڑھی، نئی نسل جب آئی، نئی جنریشن آئی، تو ان سے یہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے یہ مورتیاں کن کی ہیں؟ بتایا جی ہمارے والدین۔ جب اگلی جنریشن آئی تو پھر پوچھا جانتے ہو؟ کہا نہیں، ہمارے پہلوں کے پاس تھی، گھر میں تھی۔ کہا یہ تمہارے وڈیرے انیک لوگ ہیں۔ اگلی جنریشن سے پوچھنے لگا کہ بولیے یہ گھروں میں کیوں ہیں؟ اس لیے کہ یہ مشکل کشا ہیں، یہ حاجت روا ہیں، یہ مختار کل ہیں، یہ بگڑیاں بنانے والے ہیں۔ تمہارے بڑے ان کی پوجا کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اتنا پھیلا کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ کبھی سورۃ النوح پڑھیے، سورۃ الشعراء پڑھیے، سورہ یونس پڑھیے، سورۃ الاعراف پڑھیے، آپ دنگ رہ جائیں گے کہ نوح علیہ السلام نے 950 سال، ایک دو دن نہیں۔ اور یاد رہے کہ دنیا میں سب سے بڑے خطیب، ادیب، فصیح اور مبلغ، جن کی دعوت میں، جن کی زبان میں تاثیر ہوتی ہے، وہ اللہ کے نبی ہوتے ہیں، وقت کے پیغمبر ہوتے ہیں، ہادی اور رہبر ہوتے ہیں۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اپنے بستر پہ بیوی نہیں مانی اور اپنا بیٹا نہیں مانتا۔ پیمانہ صبر آخر چھلکا اور پوچھا اللہ میں کیا کروں؟ میں نے تو ان کو دعوتیں دے دے کے رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اللہ میں نے دن بھی نہیں چھوڑا، میں نے رات بھی نہیں چھوڑی، میں ان کو دعوت دے دے کے، میں نے اعلانیہ دعوت دی ہے، کارنر میٹنگز کی ہیں، ان کو پرسنل ملا ہوں، لیکن یہ ضد پہ اترے۔ پھر اس کے بعد دعا ہوئی، اللہ جو تیرے باغی ہیں نا، ان کا دنیا پہ گھر نہ چھوڑ، تباہ و برباد کر دے۔ کَوَسْنَا الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ کشتی تیار کریں، ہم ان کا بندوبست کرتے ہیں۔ زمین کو حکم ملا کہ نیچے سے پانی نکال، آسمان کو حکم ملا کہ اوپر سے برسا، اور پھر جو تیری کشتی میں سوار ہو گیا ہو گیا۔ سکا بیٹا نہیں چڑھا، بد نصیبی اور محرومی، جانور چڑھ گئے۔ یہ میں آغاز سے اس کی تاریخ اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میرے بھائیوں، یہ وہ جرم ہے کہ جس میں رب نبی کے سکے بیٹے کو نہیں چھوڑتا، بیوی کو نہیں چھوڑتا۔ مت دھوکہ کھائیے گا، کوئی سر پہ قرآن رکھ کے کہہ دے کہ پیغمبر کی امت میں شرک نہیں ہے، تو اس سے بڑا دھوکہ نہیں ہے، فراڈ نہیں ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ ہر دور میں ہے، قیامت تک ہے۔ 1.25 لاکھ انبیاء کا ایک ہی موضوع تھا، ایک ہی موضوع، ان اتقوا اللہ واطیعون، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کے احکام اختیار کرو۔ اور آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کا جو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 میں پہلا حکم ہے، یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں بندے بن جاؤ، انسانوں بندے بن جاؤ۔ بڑا عجیب امر ہے، آرڈر ہے۔ میں آپ کو یا آپ مجھے کہیں کہ پروفیسر بندہ بن، مجھے بڑا عجیب لگے گا، یار آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہر انسان کو کہا یا ایھا الناس اعبدوا، یہ پہلا آرڈر ہے قرآن مجید کا۔ جو ہمارے پاس ترتیب موجود ہے نا، یہ ترتیب توقیفی ہے جو لوح محفوظ میں ہے۔ انسانوں بندے بنو، کوئی تو کمی تھی۔ باپ اپنے بیٹے کو اگر کہتا ہے کہ بندہ بن، تو مطلب یہ ہے کہ کوئی کمی بیشی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یہ بھی رب نے کہا مومنوں ایمان کا جائزہ لو، مومن بنو۔ اللہ میں تو پہلے ہی مومن ہوں۔ اسٹوڈنٹ کو ہم کہیں بھی اسٹوڈنٹ بن، مطلب یہ ہے کہ وہ کوئی ذمہ داریاں نہیں نبھا رہا۔ تو اس لیے پہلا تصور ذہن سے یہ نکالیے کہ شرک کی قرآن مجید میں
شرک کے نام اور ٹائٹل اور لفظ سے 141 آتے ہیں، اور پھر جو اس کے موضوعات پھیلے ہوئے ہیں 100 سے اوپر اللہ نے صرف اس کے رد میں اسلوب استعمال کیا. اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب لیٹے ہوئے ہیں اور اللہ نے کہا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، دعوت کا جو پہلا حکم ہے جیسے نبوت کا پہلا حکم اقرا پڑھیے، کہ قوم ان پڑھ ہے. کیا پڑھیے؟ قوم کو پڑھانے سے پہلے خود سٹڈی کیجئے، مطالعہ کیجئے. پڑھانا کیا ہے، جہالتیں کیا ہے، لا علمی کیا ہے، کردوتیں کیا ہے، روش کیا ہے. 40 سال قوم پڑھائی، زمانے کو پڑھا، پھر کتاب اتاری. کتابوں میں درج تھا ہی نہیں سبق جو پڑھایا زمانے نے. ایک عادت پڑی ہوئی ہے قوم کی، کرتی کیا ہے. اس کے بعد فاران کی چوٹی پہ چڑھ کے اپنے دامن کی صفائی دے کے صادق و امین کہلوانے کے بعد جو پہلا جملہ بولا تھا وہ یہی تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. میرے بھائیوں، سب سے بڑی آپ کی اپنے ساتھ خیر خواہی یہ ہے کہ آپ اپنی قوم کو، اپنی نسل کو، برادری کو، خانوادے کو، خاندان کو، اپنے قبیلے کو، اپنے قرب و جوار کو، اپنے دوست احباب کو، اپنے ہمسایوں کو، جہاں جہاں تک آپ کی اپروچ ہے انہیں صرف توحید نہیں، توحید خالص دیں. کیوں؟ یہودیوں کی توحید 2 چیزوں کو ملا کے ہے. اللہ کو عزیر کا باپ کہا جائے اور عزیر کو رب کا بیٹا کہا جائے. کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک نبی کو اتنا بڑا مقام دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا کہا جا رہا ہے. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ. اللہ نے کہا کفریہ جملہ ہے. کرسچینز آئے، توحید پیش کی، انہوں نے 3 in 1 کہہ کر کے توحید، خالص نہیں تھی، 3 in 1. عیسیٰ جمع مریم جمع اللہ، یہ 3 مل کے توحید ہے. اور شہادت کی انگلی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ آپ انگلی ہلاتے ہو، اس انگلی کو اپنی طرف گھماؤ تو 3 پورے ہیں. اگر 3 پورے مل کے ایک انگلی ہو سکتی ہے تو عیسیٰ جمع مریم اور اللہ مل کے بھی الہ ہو سکتے ہیں. کہا گیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. سنبھال کے رکھیے اپنا فلسفہ، اپنی میتھ اپنے پاس. یہ معنی نہیں ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بلکہ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. یہ کفریہ جملہ ہے، یہ توحید نہیں ہے. مجوسی آئے، انہوں نے اہرمن اور یزدان کو پیش کیا، رب نے ریجیکٹ کر دی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے پنجتن پاک کا نظریہ پیش کیا کہ ود، سبا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 پاک تن ہیں. یہ بزرگ تھے، چودھری تھے، وڈیرے تھے، عالم تھے، عامل تھے. ان کے نام کے بت بنے ہوئے بیت اللہ میں موجود. رب نے قوم کو عذاب میں مسلط کر دیا، روکا جب قوم نہیں مانی. یہ 5 in 1 کی توحید تھی. پھر وہ لوگ بھی آئے جو نبی کے رشتہ دار تھے علیہ الصلوۃ والسلام، 360 in 1 کہہ کر کے 360 کو اللہ کے گھر میں جینون فرنچائز پہ قبضہ کر کے بیٹھے تھے اور توحید بیچ رہے تھے اور بک رہی تھی، پوری دنیا میں جا رہے تھے. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت. اس رب کا، گھر کا جو اصل رب اور مالک ہے، اس کی پوجا کرو. کس طرف لگ جائے. پھر ہمارے مشرق کا ہندو اس وقت موجود تھا، اس نے 33 کروڑ الہ بنائے اور سب کو اللہ کہا in 1. جیسے ایک تقسیم ہو جاتا ہے، آدھی آدھی روٹی مل کے ایک، چپے کر لیے جائیں 4 تو روٹی 1. مرغیوں کو ٹکڑے ڈالنے ہیں چھوٹے چھوٹے پیسز 100 کر کے تو روٹی 1. انہوں نے کہا یہ اللہ ایک، یہ توحید ہی ہے. ہمارے صوفی میدان میں آئے عیسائیت سے متاثر لوگ، انہوں نے کہا سب چھوڑیے، آل از 1، آل ان 1. کیا معنی ہے آل ان 1 اور آل از 1؟ وحدت الوجود، حلول اور وحدت الشہود. یہ آپ نے اصطلاحیں سنی ہوگی اور بڑے اس کے اوپر تھیسز ہوتے ہیں، اہل علم لکھتے ہیں. لیکن افسوس وہ جو کہتے ہیں نا کہ
सूली पे चढ़ गया था। मंसूर अनल हक नहीं कहता। मैं अपनी सोसाइटी को अगर पढ़े बगैर तो ईद बयान करूं तो समझ नहीं आनी। कवालियां लगी और लोगों ने मस्त होकर कुरान फजर की जगह पे उसकी जगह पे से लाया। वो अनल हक नहीं कहता, सूली पे चढ़ गया। क्या कहता था? वो कहता था अनल हक, मैं अल्लाह हूं, अल्लाह मेरे अंदर है, मैं रुकू किसको करूं, सजदा करूं, अनल अल अब्दु, बंदा रब में है, रब बंदे में है, तो कौन किसके सामने झुके? कैसी नमाज है? हुलूल, इसे कहा गया था इस अकीदे से तौबा कर, फिर फांसी चढ़ी थी कि अल्लाह बंदे के अंदर नहीं है। जब इन्होंने देखा कि शिकंजा टाइट हुआ है तो इन्होंने आल इज़वन कहना शुरू कर दिया। वहदतुल वजूद, सब अल्लाह है, सारे अल्लाह हैं। कुदरत के किसी रूप की तहकीर न करना। कुत्ता, बिल्ला, जानवर, सूअर, खिंजीर, इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद, पत्थर, नबातात, जमातात, ये सब अल्लाह ही है, अल्लाह के रूप है। आल इज़वन, गिनतियां छोड़ो 33 करोड़ की, 360 की, 5 की, 3 की, 2 की। जब ये भी ना बिका तो उसके बाद इन्होंने चेंज किया आल एज वन, वहदत शुहूद, सारे अल्लाह जैसे हैं, अल्लाह इन जैसा है। कुदरत के किसी रूप की तहकीर न करना। खुदा फिर रहा है भेष बदल के जमाने में। फिर रब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा। ये कब हुआ? जब इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, इंसान ने मैथ के नाम पे वन को तकसीम करके कहा कि ये तो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, अनगिनत तादाद में तकसीम हो जाता है, रहता एक ही है, लिहाजा सबको पूछो जो अच्छा लगे, ये सब अल्लाह है। फिर ये सूरतुल इखलास उतरी, कुल हुवल्लाहु अहद। महबूब इनको कहो कि वो अल्लाह एक है, अहद, मजीद तकसीम नहीं होता। साइंस भी किसी जगह जाकर रुकती है, कह लेते थे कि एटम, फिर वो भी तकसीम होने लगा, फिर आगे चले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पहुंचते पहुंचते एक मुकाम पे बेबस हो गए कि नहीं, मजीद आगे तकसीम इंसान जारी नहीं रख सकता। बताया रब ने कि जो मखलूक में ऐसे रखता है वो तुम्हारा इलाह अहद है, जो मजीद उसका कुछ जुज़ बन ही नहीं सकता। अल्लाह समद, बेनियाज है, लम यलिद व लम यूलद, बीवी का भी मोहताज नहीं, उसकी जिन्स भी नहीं, उसकी नस्ल भी नहीं, फसल बीवी भी नहीं, औलाद का मोहताज भी नहीं, उसका माँ बाप भी नहीं, उसकी असल भी नहीं। मत समझिए कि वो किसी से पैदा किया गया है और उसका कोई हमसर या साजी भी नहीं, वो अकेला है, वो यकता है, वो वहदहू ला शरीक है। ये जुमला चढ़ करके जब फारान की चोटी पे मेरे और आपके महबूब ने कहा, लोगो कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू व तमलिकुल अरब वल अजम, अरब अजम तुम्हारे कदमों में होंगे, अल्लाह को एक मान लो। ये जुमला था जिस पे सगे चचा ने गाली दी थी, सगे चचा ने गाली बोली थी, अपने बोल उठे थे। क्या जुर्म था इसमें? बुजुर्ग थे ना, आत भी बुजुर्ग, मनात भी बुजुर्ग, उज्जा भी बुजुर्ग, हुबल भी बुजुर्ग, ये जितने वहां बुत रखे हुए थे बुजुर्गों के नाम पे थे, बुजुर्ग थे। मत धोखा खाइए कि ये शिर्क वाली आयतें पढ़ रहे हैं। ये तमहीद इसलिए दी है कि मेरे पैगंबर की आमद को जरा समझना है। आए हैं, सिर्फ 1-2 हफ्तों का जश्न मना के खुश मत, राजी मत हो जाइएगा। ये 366 दिन के 24 घंटों में हर दिन और रात की ड्यूटी है। इसीलिए कहा मन कान आखिरु कलामिही ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। ये मरते दम तक या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। मौत तब तक ना आए जब तक तुम मुसलमान ना हो जाओ। अल्लाह कैसे? उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ये किनको कहा गया? या अय्युहल्लज़ीना आमनु मोमिनुन तुम। काफिर को आवाज नहीं दी अल्लाह ने, वो तो इनकारी है, नहीं माना, उसने एडमिशन ही नहीं लिया। जिसने लिया है तुम तो कवायद और ज़वाबित पूरे अपने ऊपर नाफिज करो। अब तौहीद पिछली मुलाकात में हमने बयान की थी कि अल्लाह को ज़ात में, अस्मा में, सिफात में, तसर्रुफात में, उसके आमाल में, मुआमलात में, हर एतबार से वहदहू ला शरीक, अकेला यकता मानना, उसका कोई साजी नहीं, कोई शरीक नहीं। बड़े से बड़ा बंदा भी बुजुर्ग बना है तो उसे तौहीद की वजह से बुजुर्गी मिली है। और वली की विलायत में पहली चीज ईमान। अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, वली जिंदा हो या फौत हो गया हो,
نام کتب رکھ دے، نام ابدال رکھ دے، نام پہنچی ہوئی ہستی رکھ دے، نام کرنی والا رکھ دے، یہ اللہ کے بندے ہیں. یا ایھا الناس اعبدوا عبادنا امثالکم، یہ بندے ہیں اور انہیں عزت ملی ہے تو بندگی سے ملی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سوجے ہوئے ہیں، قدم سوجے ہوئے ہیں. لوگوں نے رات آ کے پتہ کیا ہے کہ رات کیسے گزرتی ہے تو آپ مصلی پہ پوچھا محبوب آپ کا تو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ نے اعلان کیے ہوئے آپ کے لیے بخششیں مغفرتیں ہیں. آپ دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ 100 سے زیادہ مرتبہ استغفار بھی کرتے ہیں، دن کو بھی نمازیں پڑھتے ہیں، راتوں کو بھی قیام کرتے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ فلا اکون عبدا شکورا، اگر میرے رب نے میری قدردانی کی ہے تو میں اس کا قدردان نہ بنوں. یہ ہے اصل زندگی کہ بندگی میں گزرے. یہ جو ہم نے مانا کر لیا نا، یا ایھا الناس اعبدوا، لوگوں عبادت کرو، 4-5 عبادتیں بنا لی ہیں اور اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں میں نماز پڑھ کے بڑا راضی ہوں، فلاں بندہ تسبیح پھیر کے بڑا راضی ہے، وہ روزے رکھ کے بڑا راضی ہے، یہ تہجد پڑھ کے سارا دن غیبت کرتا رہتا ہے. تو یہ مانا نہیں. اعبدوا ایاک نعبد، تیری عبادت کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. کب تک؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اتنی عبادت کر کے تجھے یقین آ جائے. یہاں یقین موت کے معنی میں، یہ نہیں کہ بے یقینی ختم، یقین موت یقینی ہے. اس چیز کو لینا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. اس سبق کو پڑھنا. شرک کیا ہے؟ رب کی ذات میں کسی کو شریک سمجھنا، جیسے مجوسیوں نے کہا اہرمن اور یزدان، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا، عیسائیوں نے کہا مریم اللہ کی بیوی، اور عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے. یہ جس نے جو جو بولا اس کا رد کیا گیا. سورج چاند ستاروں کا رد اگر آپ نے دیکھنا ہے تو یہ بھی ذرا سورۃ الانعام میں پڑھیے گا. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے اور اپنی قوم کو انہوں نے پھر آگے بڑھے ہیں. آسمان اور زمین کے آفاقی دلائل. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، ستارے دیکھے. قوم ستاروں کو پوچھتی تھی کہ یہ ستارے نا، قسمت کا ستارہ لفظ تو سنا ہوگا، قسمت کی دیوی، ستاروں کے اوپر، ان کی چالوں کے اوپر یقین کرنے والے، کس برج میں ہے، کس ایریے میں ہے، رات کون سی ہے، مہینہ کون سا ہے، کس مہینے کے جنم لینے والوں کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، مہینہ کیسے گزرے گا، سال کیسے گزرے گا، زندگی کیسے گزرے گی. یہ ڈائجسٹوں میں، کہانیوں میں، ٹی وی پہ، چینلز پہ، مختلف سوشل میڈیاز پہ چل رہا ہے. دیکھا، ستارے دیکھے، رد کیا، قوم کا عقیدہ پیش کیا، کہنے لگے اچھا. اسی طرح چاند دیکھا، قوم کا عقیدہ پیش کیا، اچھا یہ رب ہے، اسے رب مانتے ہو. غروب ہو گیا، ریجیکٹ کیا. سورج کو دیکھا، پھر اسے بڑا، سب سے بڑا نظام شمسی کو جیسے آج کل مانا جا رہا ہے پوری دنیا کو پاور دے رہا ہے، تو خدا سمجھ لے. یہ پتا کرے اس کو پاور کس نے دی. یہاں رد کیا اور کہنے لگے کہ تم کہتے ہو کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا ہے. جب یہ بھی غروب ہو گیا کہنے لگے انی بریء مما تشرکون، اور ظالموں میں تمہارے شرک سے بری ہوں. کیا آپ اور میں یہ جملہ کہہ سکتے ہیں اپنی اس قوم کو جو چاند سورج ستاروں کو پوج رہی ہے، ان چاند ستاروں سے کیا پوچھو کب دن میرے پھرتے ہیں، یہ تو بیچارے خود ہیں بھکاری، ڈیرے ڈیرے پھرتے ہیں. میرے تھوڑے سے ملک کے حالات خراب ہو گئے ہیں، وہ جناب غلام پتھر پہن لو. عقیق شریف کا آپ کو پتا ہے، روٹی رزق کا مسئلہ ہے تو یہ پہنی ہے، دشمن کے ساتھ معاملہ ہے تو آپ فیروزہ پہنی ہے. تو پھر ایٹم کی جگہ پہ پوری دنیا میں ایک ایک فیروزہ رکھوا دیتے ہیں، بارڈرز کے اوپر کافی ہے. وہ کبھی اتنی جرت کریں گے کہ یہ پتھر خاک بدلیں گے میری قسمت کو، میں جہاں رکھ دوں یہ کروٹ لے نہیں سکتے. ان کو تو سائیڈ بدلنے کے لیے کہ میں نے اس ہاتھ میں ان کو پہننا یا ادھر، یہ تو میرے محتاج ہیں اور یہ میرے حالات بدلیں گے. وہی تو ہے جو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر پہ رکھنا ہے، کسے اسود بنانا ہے. آپ نے کیا سمجھ رکھا؟ تو اس لیے حجر شجر ہو،
جمادات ہوں، نباتات ہوں، مجھے درختوں سے ڈر رہا ہے، پیپل خدا ہے. کیوں؟ یہ ایسی جگہ اگاتا ہے، یہ نہیں دیکھا کہ کس جانور کی بیٹ سے رب نے اس کا بیج نیچے گروایا اور پھر ہوگا جی خدا ہے. میرے ہمسائے تھے ہندو میں، صبح صبح ان کا ایک چھوٹا سا جیسے ہمارے کھڈے بنے ہوتے تھے پہلے ڈربا ٹائپ، تو یہ بلڈنگ بنی تھی. میں نے سمجھا کہ یہ شاید پیشاب وغیرہ کے لیے انہوں نے واش روم بنایا ہوا. تو ان میں سے ایک نوجوان تھا، میں نے اسے ایک دن پوچھا پرکھیا، یار تم کیا کرتے ہو صبح صبح، مرد عورت تمہارا یہ باہر ہی بیٹھ جاتے ہو، اس کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا یہ واش روم نہیں تمہارا؟ کہنے لگے ہمارا معبد خانہ ہے، ہمارا مندر ہے. میں نے کہا اس مندر میں صبح صبح یہ کیا کرتے ہو؟ یہ سامنے آ کر کہتا ہے تجھے وزٹ کراتا ہوں. گیا تو اس کے اندر کسی کے 10 ہاتھ، کسی کے 10 سر، کسی کا کچھ، وہ معبود اندر رکھے ہوئے اور ان کو پوج رہے ہیں. حضرات یہ انسان نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے آگے ہاتھ جوڑے ہیں. بچے بیٹھے ہیں، خواتین ہیں، لیکن چونکہ ہو رہا ہے، لفظوں کو پردہ دے کر کے کہتا ہوں کہ اعلی تناسل کو بھی ان لوگوں نے خدا مانا ہے کہ بچے دیتا ہے. عجائب مخصوصہ تک خدا مانا انہوں نے، اور اس کے بیج بکھرے اور کمالیہ تک آئے. نہیں یقین آتا تو جا کے مسلمانوں میں دیکھ لیجیے، وہ جی اس سے اولاد ملتی ہے. سانپ ڈنگ مار کے مار دیتا ہے، خدا ہے. مشکل کشائی رام رام، سانپ نہیں مارنا. ان چیزوں سے بلی گزر گئی. توہمات، طلسمات، موہوماتی، عجیب و غریب مسلمان ہے. اور کردار کس نے نبھایا ہے؟ والدین نے. بیٹا کوٹھے پہ نہ جانا، ہاؤ پکڑ لیتا، اوتھے ڈین رہتی ہے. اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ بیٹھ کے رات کو اتنی کہانی سناتے. یہ شلیٹے کی کہانی میں نے ایک پڑھے لکھے بندے سے سنی. وہ قبرستان کو نہیں لگنا، وہ ایک شلیٹا رہتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ بائک پہ نا، وہ پیچھے بیٹھے گا، اس کا پچھلا دھڑ وہیں پہ ہوگا، اگلا آپ کے ساتھ پہنچ جائے گا، بے شک آپ 5 کلومیٹر سفر کر جائیں. تو لوگ بیچارے دیکھتے رہتے، دیکھ دیکھ کے گزرتے، کوئی مسئلہ تو نہیں. سانپ گزر گیا، بلی گزر گئی ہے، دھاگا ہو گیا، فالنا میں ہے، کیا بنے گا؟ اللہ پر توکل، اللہ پر یقین. میرا رب ہے. انشاءاللہ یہ جو ہماری ملاقاتیں ہیں احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ بحث، وہ مباحثے، یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کہتی ہے جو دعوت لے کے، جو مشن لے کے، جو پیغام لے کے، جو قوم کی بلندی اور سر بلندی لے کے، عظمتیں لے کے میرے اور آپ کے محبوب آئے تھے، اس پہ انشاءاللہ بات رہے گی. لیکن یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کسی بھی معاملے میں کسی طرح کی شراکت، ان لوگوں کی شرکاء کی بے بسی ہم اگلی ملاقات میں ذکر کریں گے. آج صرف اتنا سن لے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں شرک اتنی بری بلا ہے، اتنا بڑا خطرناک وائرس، نہ آج تک ایلوپیتھی متعارف کروا سکی، نہ ہومیوپیتھی، نہ دیسی پیتھی، نہ طب پیتھی، نہ دم پیتھی. جو رسالت نے، شریعت پیتھی نے متعارف کروایا، ان الشرک لظلم عظیم. کائنات کے سارے وائرس مل جائیں، جتنی باریک بینی اور خاموشی سے یہ سرایت کرتا ہے کوئی بھی نہیں کرتا. دبیب النمل، چیونٹی چلتی ہوئی جسم پہ بس اوقات محسوس ہو جاتی ہے، خون جیسے اس کی وجود میں نالیوں میں چلنا محسوس نہیں نہ ہوتا، پھر بھی اس کی دھڑکنیں محسوس ہو جاتی ہیں. شرک اس سے کہیں خفیہ طریقے سے چلتا ہے. بے شک وہ ریا ہو، دکھاوا ہو، نمود ہو، نمائش ہو، اللہ کے ساتھ کسی اور کی سوچ ہو، فکر ہو، رب کو گوارا. مت تیزی لیجئے اس کو. یہ جو کہتے ہیں نا جی انبیاء علیہ السلام ہم نے تو ان کا وسیلہ ڈالا ہے، ہاں یہ دنیا کا فرض وسیلہ ہے. جس نے نبوت کے وسیلے کو رد کیا، کیا وسیلہ؟ رب اور بندو کے درمیان وصل کروانے والے. عربی میں توصیلہ اس کو کہتے ہیں جو ہم ایکسٹینشن لیتے ہیں کہ یہاں سے لائٹ لینے کے لیے یہ جیسے تارے لگی ہوئی ہم نے لیا ہوا ہے کہ یہاں تک آ کر کے پہنچ کر کے یہ آواز جو ہے آپ تک پہنچ سکے. کیا رب اور بندے کے درمیان کوئی وسیلہ ضروری ہے؟ جی فرض ہے، قرض ہے. کون سا وسیلہ؟ کہ اللہ کو ویسے مانا جائے جیسے رب نے اپنے رسول پر کتاب اتاری ہے، وہی اتاری ہے. نبی سے ہٹ کر کے ہدایت نہیں لی جائے گی، جو کسی اور سے لے کر رگڑا جائے گا. آپ کو پتا ہے ابو لہب نے کہاں سے لی تھی؟ ابو اجداد سے. باقی لوگوں نے کہاں سے لی تھی؟ اپنے وڈیروں سے.
وقت کے نبی کو نہیں مانا، فارغ ہو گئے۔ یہ وسیلہ فرض ہے کہ آپ قرآن کو، سنت کو، زندگی کو، بندگی کو، طرز عمل کو، وتیرے کو، روش کو، معاملات کو، تعلقات کو آپ اللہ اور اپنے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ میں رکھ کے لیتے ہیں یا مرضیاں کرتے ہیں؟ مثلا اگر مرضی کرنی ہوتی تو میں اپنے بڑوں کو کبھی بھی دفناتا نہیں، میں دفناتا نہیں۔ کیوں قبر میں اتارتے ہوئے یہ دعا دی گئی، بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ، رب کا نام لے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ کے حوصلے اور سہارے اور ہمت کے ساتھ پیغمبر کے طریقے پر۔ میں کیوں کروٹ دلاتا ہوں میت کو؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر۔ ہم کیوں نہلاتے ہیں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ کفن میں 4 چادریں کیوں دیتے ہیں؟ ہم مہنگے ترین سونے زیور چاندی قبر میں اتار کے شو کیس بنا کے گھروں میں کیوں نہیں رکھتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر۔ تو موت اس طریقے پہ ہے تو زندگی بھی۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس آیت پہ ہم نے پچھلی ملاقات چھوڑی تھی۔ تو اللہ کے لیے اپنی زندگی میں ضرور توحید خالص لے کے آئیے۔ اللہ نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے، یہ گھر جا کے پڑھیے گا آیت نمبر 84 سے، سورۃ الانعام۔ 18 پیغمبروں کا ذکر کر کے مولا اس کے بعد فرماتے ہیں اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو ہم نے نبوت سے نوازا ہے، حکم دیا ہے، کتابیں دی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ ان کا ذکر کر کے کیا کہتے ہیں؟ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا، نبوت شرک نہیں کرتی، لیکن جیسے سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ بھی شرک کر بیٹھتے لحبط عنہم ما كانوا یعملون، ہم نبوتیں لے لیتے، رسالتیں لے لیتے، ان کے اعمال برباد کر دیتے، پوری زندگی تہس نہس کر دیتے۔ اور سورہ زمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، محبوب آپ سے امید نہیں ہے، لیکن اگر معمولی سا بھی کوئی شرک کا شائبہ بھی آ گیا تو ہم آپ کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ دیتے۔ اس سے بڑی بھی کوئی ہستی ہو سکتی ہے؟ یعنی یہ 19 انبیاء، 18 یہ اور 19 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس بات کی بولی؟ اسی لیے فرمایا کہ لوگوں اچھی طرح سن لو، ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ سب معاف کر دیں گے مگر کبھی بھی شرک معاف نہیں کریں گے۔ ہاں شرک کی معافی ہے موت سے پہلے پہلے، موت سے پہلے پہلے اگر ہو گیا۔ کیا اتنا جملہ کہنا بھاری ہے؟ اللہ میں نے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے، شعور میں غیر شعوری میں اگر کہیں شرک کیا ہے، دیکھیے زہر اگر پیٹ میں چلا جائے نا، جان بوجھ کے کھایا ہو یا لاشعوری میں، فوری معدہ واش کروا لو تو کرنا زہر تو اپنا اثر کرے گا۔ شرک اس سے بھی زیادہ خوفناک۔ جائیے جا کر کے معدے واش، ذہن واش، دل واش کیجیے۔ اللہ جانتے ہوئے انجانے میں اگر میرے سے میرے ماضی میں کہیں بھی شرک ہو گیا، استغفر اللہ واتوب الیہ، اللہ میں تیرے سے معافی مانگتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں، میں چھوڑتا ہوں، میں تیرا موحد بندہ ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ صرف رٹا نہیں ہے، یہ جملہ نہیں ہے، یہ عمل مانگتا ہے۔ اور بد عملی کہاں ہوتی ہے، کتنے طریقے ہیں، کیا انداز ہے، اگلی ملاقاتوں میں چلے گا۔ جتنا خوفناک، آپ کو پتا ہے کہ کورونا ہمارا کتنا وقت لے گیا، کاروبار لے گیا، زندگیاں لے گیا، یہ اس سے زیادہ خوفناک ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، محبوب ان کو بتاؤ کہ اکثر اہل ایمان کی زندگیوں میں شرک شامل ہے، إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن مجھے گارنٹی دے دی کہ یہ سرٹیفکیٹ دے دے نہیں آپ کو کچھ نہیں ہے۔ آپ اپنے بابا کو لے کے جائیں ہاسپٹل، ہارٹ کے پیشنٹ کو کہیں کچھ نہیں ہے، کیا خیال ہے، کیسا لگے گا؟ اور وہ ہوں شوگر پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتے نہیں، دوست کہتے ہیں نا چل یار کھا پی لے، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہوتا، کھانے پینے سے بندہ مرتا ہے تو مرنے دے۔ شرک پہ مت مریے گا، اپنے ساتھ وفا کیجیے گا۔ اس سے بڑا دکھ کوئی نہیں، اس سے بڑا درد کوئی نہیں، اس سے بڑی بیماری کوئی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر، اگر موت شرک پہ آ گئی، ساری دنیا بھی مل کے اکٹھی ہو کے سفارش پہ آ جائے، لا یشفع عنده الا باذنہ، اللہ نے اس چیز کی شفاعت کا حق کسی کو نہیں دیا کہ وہ مشرک کی شفاعت کرے، کیونکہ اللہ نے اس کے لیے معافی نہیں رکھی۔ اگر آگ پہ چولہے پہ بیٹھ سکتے ہو
توا گرم کر کے اوپر یا تندور پہ تھوڑی دیر بیٹھ سکتے ہو تو ضرور کیجئے. اگر نہیں، موٹر سائیکل کی سیٹ بھی گرمیوں میں تلخی محسوس کرواتی ہے تو پھر سوچئے گا، رجوع کیجئے گا. میں بھی اور آپ بھی، ضروری نہیں کیونکہ کہہ جی ہم وہابی ہم نہیں کرتے، ہم دیوبندی ہم میں نہیں، ہم سنی ہم میں نہیں، ہم شیعہ ہم میں نہیں ہیں. بھائی آپ کوئی بھی ہیں، وائرس کا اٹیک ہے، معاشرہ اثر کرتا ہے. دیکھا دیکھی ہم بڑے سارے جملے بول جاتے ہیں، بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. انبیاء نے پوری زندگی ایک جگہ بھی ربنا اور اللہم کے علاوہ رب کسی اور کو پکارا ہو تو میں حاضر ہے، نہیں ملتا. ساری دنیا مناظروں پہ لگ گئی ہے، مباحثوں پہ لگ گئی ہے، ڈیبیٹ. وہ بھائی کبھی اپنے من میں ڈوب کر اپنے سے بھی مناظرہ کیجئے، میں کر کیا رہا ہوں، وہ کیا رہا ہے، چل کیا رہا ہے، کہاں رب کے ساتھ. اللہ سے امیدیں ہی نہیں ہیں. بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. بندوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی. مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. کیا ہو رہا ہے داتا دربار پہ آج؟ کل کیا ہو رہا ہے، پرسوں کیا ہو رہا ہے، آنے والے دنوں میں مختلف جگہوں پہ محرم سے لے کر کے یہ ذی الحجہ کی آخر تک یہ ان لوگوں پہ جو توحید کی دعوت دیتے اس دنیا سے چلے گئے، جو بے اولاد اس دنیا سے چلے گئے، جن کا اپنا بیٹا نہیں تھا، جن کا گدی نشین اپنا نہیں بننے کے قابل تھا، کوئی بیٹھ نہیں سکا، رب نے بیٹھنے نہیں دیا، ان سے بچوں کی امیدیں لے کے اور پھر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں نہیں مولانا اس کو اپنے پہ رہنے دیں. بھائی درد ہے، فکر ہے، پیغام ہے، لینا ہے تو مرضی، زبردستی کی دعوت نہیں. اچھا لگے تو بسم اللہ. چیک ضرور کریں اپنی زندگی کو، کیونکہ سفر اکیلا ہے اور منزل بڑی دشوار ہے. اللہ تعالیٰ قدم قدم پہ توحید کا ساتھ دے اور اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، اور امت میں جس قدر کمی بیشیاں ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اگلی ملاقات انشاءاللہ مشرکین کی طرف سے جو شرک کے لیے چیزیں، ان کی بے بسی کا عالم جو قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. سبحان اللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، جمعۃ المبارک میں جو ساتھی شروع سے ہیں سارا سنا، اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ہاں مساجد میں اہتمام ہوتا ہے ان چیزوں کا کہ احباب وقت پہ آتے ہیں، بلکہ وقت سے پہلے تشریف لاتے ہیں. اور جمعے کا حق بھی یہی ہے، یہ رائٹ ہے اس کا کہ پہلے پہنچے. امام کے منبر پہ بیٹھنے سے پہلے جو پہنچتے ہیں یہ اصل جمعے کو کیش کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. اور یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس کی بات ہے کہ جس نے 2 خطبے دیے اور دونوں خطبوں میں قوم کو نصیحت کی اور ان کی زبان میں کی. ہم نے پہلے خطبے میں اللہ کی توحید، وحدانیت کی بریائی، 2 نمبر توحید مارکیٹ میں، اس کی جگہ 10ویں نمبر پہ توحید خالص قل هو اللہ احد کے ساتھ. اور دنیا میں جتنی بھی اللہ کی شراکتیں ہیں یہ سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے. اللہ کا کوئی شریک نہیں، کل کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے. کسی ایک ذرے کے اندر بھی کسی کی شراکت ہوتی تو قرآن مجید وہاں تھوڑی بہت لچک دیتا، لیکن اس معاملے میں کوئی لچک نہیں. یہ شرک وہ ہے جو انسان کا عقیدہ کھا جاتا ہے، عبادتیں کھا جاتا ہے، زندگی بھر کی نیکیاں کھا جاتا ہے، لوگوں کو کروائے ہوئے حج اور عمرے اور اپنی عبادات کے ساتھ لوگوں کی ہوئی خدمتیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ جو بڑے تھے، آپ کو حیران ہونا چاہیے کہ یہ شوربہ گوشت کا بنا کے، روٹیاں اس میں ڈال کے، سرید بنا کے اتنے مہنگے کھانے کھلاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا محبوب اعلان کر دو کہ مشرک میرے گھر کے قریب نہ آئے. یہ مسجدوں کو آباد کرنے والے نہیں ہیں، یہ ان کا اس میں حصہ نہیں ہے. انما المشرکون نجس. پتہ نہیں کتنا برا لگتا ہے اللہ کو کہ اللہ کہتے ہیں یہ بندہ نہا لے، خوشبوئیں لگا لے، یہ نجس کا نجس ہے. مجھے اس وقت پتا چلا جب کسی بھی دینی ادارے میں 2 شیخ الحدیث ایک مسند پہ نہیں بیٹھتے. کسی یونیورسٹی میں 2 وی سی نہیں ہونے دیتے، نائب ضرور رکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہوتا ہے کہ وی سی جناب وہ ہے جو آگے ایک ہی ہے، چانسلر ایک ہے، جناب آپ کے پرنسپل ایک ہے، دوسرے کو نہیں ہم پیدا ہونے دیتے، بہت سے ایک رکھتے ہیں. یاد رکھیے تو اللہ کو شراکت کیسے پسند ہوگی. اللہ کرے کہ ہم اس نقطے کو سمجھیں. اور اللہ نے بالخصوص مرد میں جو غیرت رکھی ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی عزت میں کسی اور کی شراکت ہو. میرے نسب میں، میرے بچوں میں
تو پھر اللہ کے ساتھ یہ چیز نہ کیجیے۔ اللہ سب سے زیادہ غیرت والا اور عزت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توحید خالص عطا کرے، رب شرک سے محفوظ رکھے۔ جتنے بیمار ہیں دعاؤں کا کہا ہے اللہ سب کو شفاؤں سے نوازے، فوت شدگانوں پہ اللہ اپنی رحمتوں کا نزول کرے۔ اللہ میرے وطن، میری مٹی، میری دھرتی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے جو اپنے ہیں یا بیگانے ہیں ان سے محفوظ رکھے۔ عالم اسلام پوری دنیا اس وقت جس جفا سے گزر رہی ہے، اللہ انہیں اپنا وفادار بنا، ایک دوسرے کا حیادار بنا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔